اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندہ کی شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے۔ قرآن کریم کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا کہ یہ رات کو نوافل میں میری تلاوت کرتا تھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے۔ چنانچہ دونوں اس کے لیے سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات، حاجات اور مقاصد اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ لوگوں میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ ایگزام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، جو لوگ شادی کے لیے پریشان ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی تو اللہ تعالیٰ مناسب رشتوں کے ان کے لیے انتظام فرما دے، اور جو لوگ گھروں کے لیے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ان کے اپنے ذاتی گھر عطا فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ قرض اتارنے کا کوئی غیب سے ان کے لیے وسیلہ بنا دے، اور جو لوگ باہر کے یعنی اپنے وطن سے دور ہیں، اپنے ملک سے دور ہیں اور وہاں پریشانیاں اٹھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسئلوں کو حل فرمائے، اور اس کے علاوہ میرے تمام سبسکرائبرز کہ جو بھی وہ پریشانیوں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے مسائل سے ان کو نجات دلائے، بیماریوں سے ان کو نجات دلائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے سورہ یاسین کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی گارنٹیڈ عمل لے کر آئی ہوں، اور یہ ہر مشکل کے حل کے لیے، ہر پریشانی سے نجات کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا مقصد ہے تو اس کو بھی پورا کرنے کے لیے ہے، یعنی کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ اس عمل کی برکت سے آپ اس کو یعنی یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا اگر کسی مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ مقصد آپ کا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا۔ بہت کامیاب، بہت گارنٹیڈ عمل ہے، یقین کے ساتھ رکھ کے کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو عمل بتانے سے پہلے میں اپنے چینل کے لیے آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جو لوگ فرسٹ ٹائم میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں پہلے وہ سبسکرائب کو کلک کریں، اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن جو ہے اسے ضرور پریس کر لیں، اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک کر دیجیے، کمنٹ کر کے مجھے بتائیں، اور ضرورت مندوں کے ساتھ لنک جو ہے وہ شیئر کر دیں۔ تو چلیں میں آپ کو عمل بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس عمل کا ٹائم تو ہر نماز کے بعد ہے، یعنی کہ ہر نماز سے مراد ایسی جس کے بعد آپ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نفل نماز کا جو بھی ٹائم ہے آپ اس ٹائم پر اس کو عمل کو نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ صرف فجر کے بعد اور عصر کے بعد آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے، اس کے بعد آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بہتر ہوگا اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد اور تہجد کی نماز کے بعد، یہ 2 ٹائم بہت خاص ہیں، اگر ان کے بعد آپ کریں گے تو بہتر ہوگا، لیکن اس کے علاوہ آپ اگر آسانی ہے یعنی کہ چاشت کے ساتھ، اشراق کے ساتھ، ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو نماز کا ٹائم ہے وہ نماز ادا کر لیں، اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت سے نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت حاجت نماز پڑھ کے، نفل نماز حاجت کی نیت سے پڑھ کے، اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کا جو سورہ یاسین کی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ پڑھنی ہے آپ نے، اور اس کی جو تعداد ہے وہ ہے 1469، یعنی کہ 1469، ٹھیک ہے؟ 1469
بار آپ نے سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کو دل میں رکھیں۔ اپنے مقصد کی پہلے آپ دعا کر سکتے ہیں، پہلے دعا کر لیں، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور یہ جب آپ کی تعداد کمپلیٹ ہو جائے 1469 بار آپ اس کو مکمل کر لیں، یعنی 1469 ٹائم آپ اس کو مکمل کر لیں، سلام قولا من رب الرحیم کو پورا پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں۔ اگر آپ کسی مشکل سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس مشکل سے نجات کے لیے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اول آخر آپ دعا سے پہلے اور بعد میں یعنی کہ درود شریف پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کا جو مسئلہ ہوگا یا آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یقین ضروری ہے، یقین رکھ کے اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا تو پھر آپ کا عمل جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ آپ اس کو یہ ایک دن ہی کریں گے، یہ ایک دن کا ہی عمل ہے، تو ایک دن میں ہی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا ایک دن میں مسئلہ نہیں بھی حل ہوتا تو آپ اسے دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ عمل ایک دن کا ہی ہے، اور اس کی جو اجازت ہے وہ عام ہے، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو مدت بھی بتا دی ہے کہ ایک دن کا ہی عمل ہے، کیونکہ آپ لوگ لازمی پوچھتے ہیں کہ عمل کتنے دن کرنا ہے، تو اس عمل کی مدت ایک دن کی ہی ہے۔ ایک دن میں ہی آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باقی دیر سویر اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو فوراً مل جاتا ہے، کسی کو بار بار مانگنے پر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب عطا کرنا ہے۔ تو جاتے ہوئے ویڈیو تو میرا یعنی وظیفہ جو ہے وہ تو یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ اب میں آپ سے ایک اور حدیث جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز، یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔